الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مکرم سامعین کرام، قرآن شریف کی سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات کو ہر حکمت والا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے ان دو آیتوں کا مفہوم آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ یہ جو مبارک رات اس آیت میں بتائی گئی ہے، عام طور پر جمہور کا قول یہ ہے کہ اس مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیکن ایک قول یہ ملتا ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس کا قول بھی ایسا ہی ملتا ہے اور اکرمہ کا قول بھی ایسا ہی ملتا ہے، اور اکرمہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ اس طرح ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم قال فی لیلۃ النصف من شعبان یبرم فیہ امر السنۃ وتنسخ الاحیاء من الاموات ویکتب الحاج فلا یزاد فیہم احد ولا ینقص منہم احد، کہ یہ جو رات ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ فیہا یفرق کل امر حکیم والی آیت جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ اس میں پورے سال کے پروگرام طے کر دیے جاتے ہیں، اور زندہ اور مردہ لوگ جدا کر کے ان کی ڈیٹیل بتا دی جاتی ہے کہ کون اس سال مرے گا، اور حاجیوں کے نام تک لکھ دیے جاتے ہیں، اور ان میں فلا یزاد فیہم احد، پھر اس کے بعد اس میں کسی قسم کا اضافہ ممکن نہیں رہتا، ولا ینقص منہم احد، اور نہیں ان کے ناموں میں، اس فہرست میں، اس لسٹ میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی۔ یہ تفسیر طبری میں حدیث نمبر 24,008 24008 ہے، بغوی میں بھی ہے، قرطبی میں بھی ہے، بہت کتابوں میں اس اثر کو بیان کیا گیا۔ اب یہ جو دو باتیں ہیں، ان دونوں باتوں کو قرآن شریف کے بہت بڑے مفسر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی درمیانی رات کو اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، واقعی ایسا ہی ہے، لیکن لیلۃ القدر کو ذمہ داران کے حوالے کر دیے جاتے ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے۔ یہ تفسیر بغوی کی جلد نمبر 4 ہے، والیوم 4، اور اس کا صفحہ ہے 112۔ وہاں پر یہ چیز ساری ڈیٹیل، سارے دلائل، احادیث اور اقوال جمع کر کے یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کنکلوڈ کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا رزلٹ ہے جس سے حقیقت حال کو سمجھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو چکا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث، آپ کا اپنا ارشاد کتابوں میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ 1 شعبان سے اگلے شعبان تک مرنے والوں کی فہرست تیار کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اب وہ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے اولاد میں راضی خوشی بس رہا ہے، لیکن اس رات کو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگلے سال اس کا نام مردہ لوگوں میں اور فوت ہونے والے لوگوں میں لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ
شعبان سے شعبان تک کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا یہ ارشاد ساری باتوں کے اندر ایک اچھا ڈیسیژن دے رہا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد اسی تفسیر ابن جریر طبری میں حدیث نمبر ہے 34,009 34009۔ امام بیہقی نے یہ حدیث شعب الایمان میں 3839 نمبر کے ساتھ بیان کی ہے۔ اسی طرح بغوی اور قرطبی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ شب برات کے حوالے سے، اس کے وجود کے حوالے سے اور اس کا جو کتابوں میں ذکر ملتا ہے اس کے حوالے سے یہ بات تھی قرآن اور حدیث کی حد تک۔ اس کے علاوہ اس رات کے اوپر، اس رات کی اہمیت کے بارے میں مختلف علماء نے الگ اور مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، التبیان فی بیان فضل لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ جو عربی میں نے بولی ہے اس کو ٹرانسلیٹ نہ بھی کروں تو لفظ شعبان سے اور لیلۃ النصف، اس لفظ سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 15 شعبان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے بیان، واضح بیان شعبان کی درمیانی رات کی فضیلت کے بارے میں۔ تو یہ ملا علی قاری کی ایک الگ کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں، ان کی کتاب البیان ہے۔ ہمارے مرشد کریم حضرت سائیں بادشاہ محمد قاسم مشوری قدس سرہ العزیز کی کتاب بھی اس موضوع پر موجود ہے، رحمتی رات، شب برات۔ باقی علماء نے اپنی کتابوں کے ضمن میں اس رات کے اوپر اچھی ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں، اور اس طرح دیگر علماء نے اس رات کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے اس کی عبادات کو اپنے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ رات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کی بجائے عبادات کے حوالے سے راتوں کو اہمیت دی ہے۔ لیلۃ القدر بھی رات ہے، شب برات بھی رات ہے، معراج شریف بھی رات کو ہی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی رات کو ہی پچھلے پہر ہوئی تھی، تہجد کی نماز بھی رات کو ہی پڑھی جاتی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی اور آپ کو یہ گفٹ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اے محبوب رات کو تہجد پڑھا کریں۔ یہ حضور کو حکم تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے ہم سب پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض ہیں، اور 6ٹھی نماز وہ ہے جو تمام نمازوں سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اپنے ذمے وہ عبادت لی ہے جو تمام عبادتوں سے زیادہ بھاری اور مشکل ہے۔ اور اس میں جو الفاظ بولے گئے ہیں فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد پڑھیں اور یہ عبادت صرف آپ کے لیے ہے۔ نَافِلَةً لَكَ کا معنی ہے، صحیح اس کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں تو ترجمہ بنتا ہے اونلی فار یو۔ تو یہ اونلی فار یو کے الفاظ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اور یہ رات کی عبادت اور تہجد کی نماز کی اہمیت واضح کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور ان میں سے 3 نمازیں وہ ہیں جو رات کو ہوتی ہیں، مغرب سورج ڈوبنے کے بعد، عشاء اندھیرے کے وقت، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے۔ تو اب بہت سارے پہلو ہیں جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو عبادت، قیام لیل، تہجد، نماز تراویح، معراج، میلاد، لیلۃ القدر، ان تمام حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہ ایک
خاص بات اور قابل توجہ نقطہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں سورج نہ ہو تو دنیا کی بنیاد اور اس کی اصلیت اور اس کا اوریجن اندھیرا ہے، رات ہے۔ تو گویا رات اس دنیا کی بنیاد اور بیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے انسان کو رات کا ہی سبق دیا ہے۔ اگرچہ اللہ کی عبادت کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ امپورٹنس اور اہمیت رات کو حاصل ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے۔ تو رات کے پچھلے پہر خود اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ قرب روحانی مراد ہے، عطاؤں کا سلسلہ کھولنا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سب سے زیادہ تائید فراہم کرتا ہے، اس کو قرب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے دو باتیں ڈسکس کی، شب برات کا ثبوت قرآن حدیث اور آثار میں، اور ہر رات کی اہمیت قرآن اور حدیث میں۔ اب تیسرا نقطہ ہے کہ شب برات کی عبادات کے بارے میں احادیث کو بیان کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان پورے کا پورا روزوں میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی اسی مہینے میں فرماتے تھے، لیکن رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ حضور نے روزے رکھے ہیں کسی مہینے میں رکھے ہیں، آپ ہر مہینے میں رکھتے تھے، ہر مہینے کی 12، 13، 14 جن کو ایام بید کہا جاتا ہے، ان میں روزے رکھنا بہت زبردست سنت ہے، اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ لیکن کسی مہینے میں اگر کنٹینیوسلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے ہیں یا سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اب کبھی افطار نہیں کریں گے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَصُومُ، اور آپ افطار کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ دونوں پہلو ہوتے تھے۔ وَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطَّ إِلَّا رمضان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا۔ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزے، نفلی روزے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 1969 1969 حدیث نمبر ہے، اور مسلم شریف میں 2721 حدیث نمبر ہے۔ ایک اور حدیث میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد موجود ہے، فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ فخرجت، ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر نہیں ہیں، میں آپ کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے پیچھے نکلی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود ہیں، جنت البقیع کے قبرستان میں۔ تو فقال، آپ نے مجھے دیکھا تو پوچھا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تمہیں یہ فکر ہوئی تھی کہ میں اپنے کسی دوسری زوجہ کے پاس گیا ہوں گا، کوئی میں نے آپ کی حق تلفی کی ہوگی؟ تو قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ واقعی میرا یہ گمان تھا کہ آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔
فقال، آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، فرمایا شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف توجہ فرماتا ہے، فیغفر، اور بخشش فرما دیتا ہے، لأکثر من عدد شہر غنم کلب، بنو کلب ایک قبیلہ تھا، وہ بکریاں بہت رکھتے تھے، تو زمانے میں ایک ضرب المثل تھی، مثلا فلاں بندے کے پاس، جیسے آج ہم کہتے ہیں فلاں بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا سمندر میں پانی ہے، اس طرح اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ فلاں بندے کے پاس اتنی دولت ہے جیسے بنو کلب کی بکریاں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کو استعمال فرمایا 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ اس قدر معاف فرماتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریاں ہیں، انکاؤنٹیبل مراد ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 739 ہے، ابن ماجہ میں 1389 ہے، شعب الایمان میں 3824 ہے، اور علماء نے لکھا ہے حسن لکثرت شواہدہ، یہ ایک علمی بات۔ بہرحال اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں، متعدد کتابوں میں موجود ہیں۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں سب سے زیادہ احادیث ہمارے مطالعہ کے مطابق اس موضوع پر جمع کی ہیں، اتنی زیادہ حدیثیں ایک مقام پر کسی اور کتاب میں نہیں۔ اور امام ترمذی نے ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے، باب باندھا ہے، وہ باب ہے، اس کا باب کا چیپٹر کا نام ہی یہ ہے کہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی درمیانی رات کے بارے میں چیپٹر، یہ ترمذی شریف میں چیپٹر ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں بھی یہی چیپٹر موجود ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ تو یہ سارے وہ دلائل تھے، یہ ساری وہ باتیں تھیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کچی بات نہیں ہے، اس کے اوپر مستقل چیپٹرز تک کتابوں میں اور الگ کتابیں، علیحدہ پرماننٹ بکس تک لکھی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 حدیثیں اور بھی پیش کر دینا مناسب ہے، حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے میں سلیکٹ کر کے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور حدیثوں کی کتابوں کے چیپٹر تک بیان کر چکا ہوں۔ 2 حدیثیں مزید سماعت فرما لیجیے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی رات آتی ہے، فقوموا لیلتہا، تو میرے امتیوں اس رات کو جاگا کرو، قوموا، قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں قوموا، قیام کیا کرو، ان الفاظ سے صاف ہمارے لیے میسج فراہم ہو گیا کہ جو اس وقت ہم رات کے 10 بجے کے لگ بھگ جاگ رہے ہیں، تو عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ وصوموا یومہا، اور اگلے دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو جو لوگ اس اگلے دن روزہ رکھتے ہیں تو کنفرم ہو گیا، لاجیکلی پروف ہو گیا۔ فإن اللہ تعالیٰ یقول، اس رات کو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت اور توبہ کرنے والا، مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، میں اس کی بخشش کروں۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ الا من سائل فاعطیہ، ہے کوئی اور سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں۔ الا قضا الا قضا، ہے کوئی حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ حتیٰ یطلع الفجر کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورج ڈوبنے سے لے کر فجر کے طلوع تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔
ویسے اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، لیکن ہر رات کے پچھلے پہر کی پابندی موجود ہے کتابوں میں، کہ جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں، تیسرا اور آخری پہر سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی حل من مستغفر فاغفر لہ۔ لیکن شب برات اور یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس رات کو صرف پچھلے پہر نہیں، پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں 1388 نمبر کے ساتھ اور شعب الایمان میں 3822 نمبر کے ساتھ مینشنڈ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان عثمان ابن ابی العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان بن ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بیان کرتے ہیں، قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی رات آتی ہے، نادا منادن، تو اللہ تعالیٰ منادی کرتا ہے، منادی کرنے والا کریم ندا کرتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، فلا یسأل احد شیئا الا اعطیہ، جو بھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اس کو عطا کر دی جاتی ہے، الا زانیۃ بفرجہا او مشرک، سوائے واضح بدکاری کرنے والا یا شرک کرنے والا بندہ، ایسے بندوں کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس انتہائی بدکاری اور اس عظیم گناہ اور شرک جیسی گندی ترین گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ورنہ بخشش کے دروازے بہت زیادہ وسعت کے ساتھ کھلے ہوتے ہیں۔ بہت سی حدیثیں ہیں جن کا مرکزی خیال ایک ہی ہے، لفظوں کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ میں نے بہت سی حدیثیں اس لیے چھوڑ دیں کہ صرف وہ حدیثیں بیان کروں جو مختلف صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان ہستیوں سے یہ حدیثیں لی گئی ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا تیسرا پورشن تھا کہ پرٹیکولرلی بطور خاص اس رات شب برات کی عبادت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات عالیہ کیا ہیں۔ ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ ہے اس رات کو منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے، کہ ہم کیسے منائیں، ہمارے ذمہ کیا بنتا ہے اور کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برات کا لفظ قرآن و سنت میں استعمال نہیں ہوا، یہ ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے۔ برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بخشش اور چھٹکارے کے اوپر بہت زیادہ واضح ارشادات فرمائے ہیں، تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا نام شب برات رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو لیلۃ القسمت اور لیلۃ التقدیر بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پس منظر میں قرآن اور حدیث کے جو دلائل آپ نے سنے ہیں اور جو اقوال آپ نے سنے ہیں، وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القسمت بھی کہا جا سکتا ہے، لیلۃ التقدیر بھی کہا جا سکتا ہے، اور لیلۃ البرات بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس رات میں جتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات کو نفل پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، قیام کرو، واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب نفل کون سے ہوں گے، تعداد کتنی ہوگی، اس پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ قوموا کا لفظ موجود ہے، اس کے معنی میں آپ جو بھی شریعت کے مطابق عبادت کرنا چاہیں، آپ 2 رکعت نماز نفل، ہم عام لوگ اردو میں ایسے ہی کہتے ہیں، نیت جب ہم کرتے ہیں
نیت تو دل کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن عوام کی، لوگوں کی سہولت کے لیے نیت کے الفاظ تک سکھا دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے، عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کون سے نفل پڑھوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی بندگی کی نیت کر کے۔ یہ نفل حاجت کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ بندگی کے نفل ہیں۔ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ توبہ کے نفل پڑھ، کیونکہ توبہ کے 2 نفلوں کا ذکر بھی حدیثوں میں ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی سے حدیث سنی ہے تو میں نے اس کی ویریفیکیشن کی ہے، whether it is authenticated or not۔ لیکن ابو بکر صدیق نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی، تو مجھے ابو بکر صدیق پر اتنا اعتماد ہے کہ میں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق سے میں نے حدیث سیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے سے کوئی خطا ہو جائے تو تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے ایک مخصوص دعا سکھائی، وہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا، خواہ گناہ اس کے کتنے بھی ہوں۔ تو توبہ کی نیت کر کے بھی 2 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بندگی کی نیت کر کے بھی آپ نفل 2، 4، 6، 8، 10، 12، 100 جتنے آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نفلی عبادت میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کی طبیعت پر ایسا بوجھ نہ بنے کہ آپ عبادت سے اکتا جائیں، یا ایسی تھکن نہ ہو کہ آپ کی صبح کی نماز رہ جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نفل بہرحال نفل ہیں، اور فرضوں کی اہمیت نفلوں سے اوپر ہوتی ہے۔ اور ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں، بعض اوقات بعض محافل میں، بعض جلسوں میں، اور مختلف ناموں سے مختلف محفلیں منعقد کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جتنی بھی اہم ہو محفل بہرحال ایک نفلی چیز ہے، جبکہ صبح کی نماز فرض عین ہے، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ کو پڑھنی چاہیے۔ پھر تو قیام کی بات تو ایک ہو گئی، اس کے بعد آپ نے ابھی حدیثیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان میں تشریف لے گئے تھے۔ تو مرد حضرات سے اگر ہو سکے تو آپ اپنے قریبی قبرستان میں بھی تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں، قبروں والوں کے لیے استغفار کریں، حدیث شریف کے اندر جو مسنون دعا بیان ہوئی ہے وہ دعا جا کے پڑھیں، ان کو ایصال ثواب کریں، ان کو دعائیں دیں اور ان کی دعائیں لیں۔ اسی طرح اس رات کو استغفار کرنا، حل من مستغفرن، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، تو استغفار کے اوپر زیادہ زور دینا اور زیادہ توجہ دینا، یہ جو کچھ حدیثوں میں ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ ویسے کوئی منع نہیں ہے کہ آپ کوئی اور چیز آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں حدیثوں سے بتا رہا ہوں کہ حدیثوں میں نفل، قبرستان کی وزٹ اور استغفار، یہ الفاظ صاف لفظوں میں ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر دعائیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرنا، رو رو کے دعائیں کرنا، رزق طلب کرنا، اولاد طلب کرنا، آپ پیچھے پڑھ کے آئیں کہ ہے کوئی چیز مانگ لو، کوئی چیز مانگ لو، اپنی ریکوائرمنٹ مانگ لو، تو کسی قسم کی بھی جائز دعا مانگنا، یہ سارا حدیثوں کی روشنی میں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اور حدیثوں میں ایک لفظ آپ نے اور بھی غور سے سنا اور دیکھا ہوگا کہ اگلے دن کا روزہ رکھو، تو اسی رات آپ تہجد کے وقت اذان سے پہلے تھوڑا بہت کھا پی کے روزہ رکھ لیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ شب برات کو ہم نے اور آپ نے کیا کرنا چاہیے، اور وہ جو کچھ کرنا چاہیے وہ کہاں بیان ہوا ہے، ہماری اپنی تک بندیاں نہیں ہیں، حدیثوں کے اندر یہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ ایک دعا عام طور پر کتابوں میں ملتی ہے، وہ حدیث کی کتاب میں ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3850 وہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ لیلۃ القدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کو یہ دعا سکھائی تھی۔ ان عائشہ تھا انہا قالت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو، حضور مجھے بتائیے اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں۔ یہ احسان ہے ان لوگوں کے
جنہوں نے ہمارے لیے راستے ہموار کیے. تو یہ آج ہر بندے کا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کو میں کیا کروں. تو یہ سوال اماں عائشہ صدیقہ کر چکی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تقولینا، فرمایا یوں پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، عفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے بھی عفو درگزر فرما. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب یہ چونکہ اس رات کے لیے اماں عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، تو اس رات کے حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی، لیکن کسی اور رات میں یہ منع نہیں ہے. اور اہل علم حضرات نے اسی رات سے دلیل پکڑتے ہوئے، اس رات کی دعا سے دلیل پکڑتے ہوئے شب برات کو بھی یہی دعا مانگنا زیادہ ریکمینڈ کیا ہے، چونکہ اس کی بیس بہرحال حدیث میں موجود ہے، تو اس کو ہی اختیار کر لینا. باقی کوئی دعا بھی منع نہیں ہے، جیسا کہ اوپر آپ سن کے آ رہے ہیں کہ حضور نے ہر چیز مانگ لینے، ہر طرح کی دعا کرنے کی اجازت دی ہے. تو پھر ہر طرح کی اجازت ہے تو لیلۃ القدر والی دعا بھی یہاں پر پڑھ لینے کی بھی اجازت ہے. تو یہ دعا اس دن کو، اس رات کو پڑھنا علماء نے بیان کیا ہے. یعنی مثلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس کا میں نے ابھی ریفرنس دیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں اسی دعا کو اس رات کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے. ابھی تک جو میں نے بیان کی ہے وہ تھی 4 چیزیں. نمبر 1، شب برات کا ثبوت کتابوں میں. نمبر 2، ہر رات کی اہمیت اسلام میں اور عبادت کے حوالے سے. نمبر 3، شب برات کے حوالے سے 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور نمبر 4، شب برات منانے کا ہمارا طریقہ کار اور اس رات کی عبادات کیا ہونی چاہیے، وہ میں نے جو میرے ذہن میں آیا، جتنا میں کور کر سکا، اس کو جتنا میں احاطہ کر سکا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ایک اہم بات اس رات کے حوالے سے یہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا بھر میں اس رات کے حوالے سے فاؤلز کتنے ہوتے ہیں، غلطیاں لوگ کتنے کرتے ہیں. بہرحال ہم پاکستان میں جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اس رات کو ایک نہایت بیہودہ حرکت کرتے ہیں کہ اس رات کو پٹاخے اور بارود اڑایا جاتا ہے اور طرح طرح کے کھیل تماشے کیے جاتے ہیں. بعض جگہ پہ آگ جلائی جاتی ہے، دھونیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو مصاہرے بولتے ہیں، ہماری اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے اس علاقے میں. وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ان ساری باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچوں کو ایسی خرافات اور ایسی نامعقول حرکتوں سے منع کرنا چاہیے. اور بارود وغیرہ کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ آگ بجلی کے تار کے کھمبوں کو بھی جا ٹکراتی ہے، اور بعض اوقات بچے اور مختلف لوگ مر جاتے ہیں. بعض اوقات مکانوں کو اور دکانوں کو آگ لگ جاتی ہے. تو اس قسم کی بارودی چیزیں کسی دکاندار کو بیچنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کسی بچے کو ایسی چیز خریدنے کے لیے پیسے نہیں دینے چاہیے. اور ہر بڑے کو چاہیے کہ دوسرے کو اس بارے میں صحیح تبلیغ کرے، پریچ کرے، آگاہ کرے، اور اس بے شعور حرکت سے مستقل طور پر مسلمانوں کو باز کر دیا جائے، روک دیا جائے، اور یہ رواج ہی یکسر ختم کر کے رکھ دیا جائے. یہ جو پٹاخے اور اس قسم کی مشغولیات اور مصروفیات ہیں، یہ ایک اور نقصان بھی کرتی ہیں کہ اس قسم کی بیہودہ مصروفیت، وہ جو حدیثوں میں عبادت کرنے کا حکم تھا یا اپریشیشن موجود تھی، یہ اس کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتی ہے. تو یہ چیزیں تو میں نے 4 بتا دی تھیں، اور وہ شب برات کے حوالے سے، اس کی عبادات اور ثبوت کے حوالے سے کافی تھیں. لیکن یہ ایک فالتو 5ویں چیز بھی ہے، اس رات کو ہم نے کیا نہیں کرنا
یہ پہلو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ضروری سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی برکات کو ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں کو اس رات کی برکات سے مستفید ہونے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنے رب کو منانے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔